الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیہ آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند و پاک پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی اقدس میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت للعالمین کی خدمت میں درود پاک پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ گزشتہ رات شب معراج کی رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے عبادت بھی کی، نوافل بھی پڑھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی، تسبیحات پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، گویا جیسے بھی اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، ہم نے اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی شب معراج کے حوالے سے چند باتیں ہم سنیں گے۔ شب معراج میں حکمتیں کیا کیا تھیں؟ شب معراج مصطفیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں عطا کی گئی؟ شب معراج عطا کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام یہ عقیدہ طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے مصطفیٰ کو بنایا، اور جو شان پہلے کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ ساری شانیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب اگر محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، محبوب علیہ السلام کو جو معجزات دیے، ان کو اگر ان کی موٹی سی ایک تقسیم کی جائے تو دو طرح کے معجزات بنتے ہیں موٹی سی تقسیم میں۔ ایک طرح کے معجزے وہ کہ جن کو لوگوں کی طلب پر مصطفیٰ نے ظاہر فرمایا، یعنی لوگوں نے طلب کیا، جیسا کہ ابو جہل آیا تھا، ابو لہب آیا تھا ہاتھوں میں کنکریاں لے کر اور کہا تھا جو چیز میرے ہاتھوں میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہیں بتا دے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو جائے گا، جو چیز میرے ہاتھ میں وہ بتا دے۔ مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو اس کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ تو کچھ معجزات حضور کے وہ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے طلب کیے گئے، جیسے چاند کو دو ٹکڑے کرنا، جیسے چاند کو دو ٹکڑے کرنا کفار نے طلب کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، طلب پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اور کچھ معجزات حضور علیہ السلام کے وہ ہیں نہ ہی حضور علیہ السلام سے اس کا مطالبہ ہوا، بلکہ رب کریم نے اپنے محبوب کی عظمت و شان ظاہر کرنے کے لیے ان معجزات کو ظاہر فرمایا۔ معجزات حضور علیہ السلام کے بعض وہ کہ جو کفار کے طلب کرنے پر رسول اللہ نے دکھائے، اور بعض وہ ہیں جو اللہ نے خود ہی مصطفیٰ کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پر ظاہر فرما دیے۔ اور ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ یہ معراج کا معجزہ ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو شب معراج کا معجزہ عطا فرمایا کہ شب معراج اپنے پاس لامقام پر بلا کر اپنی زیارت عطا فرمائی۔ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا کی بارگاہ میں ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اور میں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کہا تم اگرچہ کلیم اللہ ہو لیکن یہ اعزاز تمہارا نہیں ہے، اگرچہ تم کلیم ہو میں نے تم کو کلیم اللہ بنایا ہے، پر یہ اعزاز کہ مجھے دیکھے یہ اعزاز کلیم اللہ کا نہیں، یہ اعزاز بلکہ حبیب اللہ کا ہے۔
فرمایا کلیم اللہ ہو، تمہاری شانیں بڑی ہیں، مگر جو مجھے دیکھے گا وہ میرا حبیب ہوگا۔ جا کے موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی تھی نا، کوہ طور پر جب گئے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ مجھے دکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا ہے، انا کلیموں کا وہ محمد حبیبوں کا، مولا میں تیرا کلیم ہوں، اور جس حبیب کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میرا حبیب جلوہ دیکھے گا وہ تیرا حبیب ہے۔ فمن فرق بین الحبیب والکلیم، مولا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن لے، تو کلیم ہے، تو گھر سے چل کر آتا ہے، وادی طور پر آتا ہے، طور پہاڑ پر چڑھ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، تیرے دل میں تمنا اٹھتی ہے کہ جس کا کلام اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا پیارا ہوگا، جس کے کلام سے اتنا مزہ آتا ہے اس کی اپنی باتوں میں کتنا لطف ہوگا۔ فرمایا موسیٰ تو مجھ سے کلام کر کے میری دید کا طالب بنتا ہے، سن لے وہ محمد ہوگا، میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر میں سو رہا ہوگا، 70,000 فرشتوں کی بارات بھیجوں گا، جبریل امین کی قیادت ہوگی، براق پر سوار کروا کر عرش پر بلا کر، عرش سے بھی لامکہ پر بلا کر دنا فتدلہ کے مقام پر اپنا اس محبوب کو جلوہ دکھاؤں گا۔ تو کہا تو کلیم اللہ ہے، لیکن جس کو یہ اعزاز ملے گا نا کہ وہ مجھے دیکھے وہ حبیب اللہ ہوگا۔ تو محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے معجزات عطا فرمائے، ایک وہ کہ جو کفار نے طلب کیے یا لوگوں نے طلب کیے، جیسا کہ ایک دیہاتی آیا آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہنے لگا وہ جو کھجور کے درخت پر کھجور پوری پک کر تیار ہو گئی، اگر وہ کھجور کے درخت کا پھل ٹوٹ کر آ کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ کھجور کا پھل خود ٹوٹے آ کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ کیا، کھجور کا پھل نیچے آیا اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت کے رسول ہونے کی گواہی دی، مصطفیٰ جان رحمت کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ اب آپ نے اس دیہاتی سے پوچھا ہاں آپ کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات پوری ہو چکی ہے، میں نے جو کہا آپ نے کر دیا، میں کلمہ پڑھ کر آپ کا غلام بنتا ہوں۔ اچھا معاملہ یہیں ختم نہ ہوا، اب کھجور کا گچھا تھا، وہ پھل تو ٹوٹ چکا تھا، حضور چاہتے تو اسی کو دے دیتے، بھئی جا کر اپنے قبیلے میں تقسیم کر، لوگوں کو بتا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی سعادت عطا کی ہے، لوگوں کو بتا کہ اللہ نے مجھے دین اسلام کا دامن عطا کر دیا ہے، اس خوشی میں کھجوریں تقسیم کرتا ہوں۔ ایسا نہ ہوا، نہ ہی مصطفیٰ نے ان کھجوروں کو، ان کھجور کے پھلوں کو صحابہ میں تقسیم کیا کہ صحابہ کھاتے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے کہ ہم نے ان کھجوروں کو کھایا جو مصطفیٰ کے معجزے سے ٹوٹی، بلکہ ہوا کیا مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں جب اس دیہاتی نے اسلام قبول کر لیا نا، آقا نے کھجور کے گچھے کو کہا چل جا واپس اپنی جگہ پر چلا جا، تیرا جو کام تھا وہ کام ہو چکا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کھجور جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس جا کر اپنے درخت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ معراج کا معجزہ تھا۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مصطفیٰ جان رحمت مکے میں تھے، مکے والوں نے آپ کی شانوں کو دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت مکے سے مدینے تشریف لے گئے، مدینے والوں نے آپ کی شانوں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو سب نبیوں سے افضل بنایا۔ آپ کی افضلیت مکے والوں نے بھی دیکھی، آپ کی افضلیت مدینے والوں نے بھی دیکھی، لیکن نبیوں پر ابھی دکھانا باقی تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں رب نے اپنے پیارے کو معراج عطا فرمائی کہ معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو بلا کر آپ کو ان کا امام بنایا۔ امام بنانے میں مقصد یہ تھا میرے محبوب کی افضلیت تمام نبیوں پر ظاہر ہو جائے، تو رب بھی اعلیٰ ہے اور اس نے محبوب بھی اعلیٰ بنایا، رب بھی اعلیٰ محبوب بھی اعلیٰ۔ اعلیٰ نے اعلیٰ کو معراج عطا کر کے سب سے اولا کر دیا، اور جب سب سے اولا کر دیا اعلیٰ حضرت کی قلم اٹھتی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو اللہ نے جو خود بھی اعلیٰ ہے محبوب بھی اعلیٰ بنایا اور محبوب کو شان بھی اعلیٰ عطا فرمائی، اور ایسا علی شان محبوب بنا کر بھیجا، ایسی شان عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے رب کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کلہم یطلبون ردائی، سونیا پیارے ساری دنیا
چاہتی ہے میں رب راضی ہو جاؤں، ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، ساری کائنات مجھ رب کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا محمد، پیارے میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ تو ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جو یہ معراج عطا کی وہ اس وجہ سے عطا کی کہ تمام انبیاء پر آپ کی افضلیت ظاہر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ دوسری حکمت علماء نے یہ ذکر کی، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ عز و جل کی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ کے دیے ہوئے دین کے اوپر لوگوں کو چلاتے گئے۔ اللہ کی بارگاہ سے جبریل آتے، جبریل اللہ کی بارگاہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے، نبی اس پیغام کو اپنی امت تک پہنچاتے۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ کوئی تو ایک ایسا ہو جو مجھے دیکھ کر میرے ایک ہونے کی گواہی دے، کوئی تو ایک ایسا ہو۔ تو اللہ نے سارے نبیوں میں سے مصطفیٰ جان رحمت کا انتخاب فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب سونے کا دیدار کیا، پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا، اور پیارے رب عز و جل کا دیدار کرنے کے بعد فرمایا ہاں وہ اللہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ وہ رب ایک ہی ہے کہ پہلے کے انبیاء بن دیکھے عبادتیں کرتے رہے، پہلے کے انبیاء بن دیکھے رب کے ایک ہونے پر یقین کرتے رہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس کی گواہی کامل ہو۔ اور گواہی کامل کس کی ہوتی ہے؟ گواہی کامل اس کی ہوتی ہے جس نے امر دیکھا ہو، جس نے معاملہ دیکھا ہو یا اس دیکھے ہوئے کی بات سنی ہو۔ تو محبوب علیہ السلام خلیفہ اعظم ہے، آپ کی گواہی ساری کائنات پر قبول کی جائے گی۔ آپ کی گواہی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں لوگ آئیں گے سب کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ تو رب نے اپنے محبوب کو شب معراج آسمانوں پر بلا کر اپنا جلوہ دکھایا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی ایک تو ایسا ہے کہ جس نے رب کو دیکھ کر رب کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے۔ اور درۃ الناصحین میں حضرت عثمان بن حسن بن احمد ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، آسمان اور زمین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو جو معراج عطا کی اس کی وجہ کیا تھی۔ تو یہ اپنی کتاب درۃ الناصحین میں لکھتے ہیں آسمان اور زمین کا ایک بار مناظرہ ہوا۔ آسمان نے کیا کہا؟ زمین نے کہا، زمین کہتی ہے ان الارض افتخرت علی السماء، زمین نے آسمان پر فخر کیا۔ آج ہمارے پاس کچھ زیادہ آ جائے، ہم نچلے طبقے والے کے سامنے سے گزرے نا ذرا بن ٹھن کے گزرتے ہیں کہ میرے کو کوئی آ گئی ہے، کوئی گڈی شڈی آ جائے نا بندے کے ساتھ، بندے سے گڈی شڈی تو چلو دور کی بات، جمعے والے دن لٹھا پہنا ہوتا ہے، بندہ صحیح طرح سے بیٹھتا بھی نہیں، جس طرح ہم دنوں میں بیٹھتا نا کہ کتنا سوٹ نہ خراب ہو جائے، تو سوٹ آ جائے لٹھے کا بندہ اکڑ جائے۔ اور زمین کی بات ہم سنیں تو پھر کیا بات ہوگی؟ زمین نے فخر کیا آسمان پر۔ زمین کیا کہتی ہے؟ آسمان سے زمین کہتی ہے فقالت الارض، زمین نے کہا انا خیر منک، اے آسمان میں تیرے نالوں بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آسمان نے کہا بھی تو کیسے بہتر ہے؟ کہنے لگی لأن اللہ تعالی زیننی بالبلاد والبحار والانہار والاشجار والجبال وغیرہا، کہا اس لیے تجھ سے بہتر ہوں کہ اللہ نے مجھ پر پہاڑ بنائے، اللہ نے مجھ پر دریا بنائے، اللہ نے مجھ پر پتھر رکھے، اللہ نے مجھ پر درخت بنائے اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بنائی۔ جب آسمان نے زمین کی یہ بات سنی نا، پھر دنیا داری میں جب مقابلہ چلتا ہے تو زمین و آسمان میں مقابلہ کیوں نہ ہوا ہوگا؟ آسمان نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ آسمان کہتا فقالت السماء، آسمان نے کہا انا خیر منکی، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کہا کیسے؟ آسمان نے کہا اس لیے بہتر ہوں لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی والجنۃ فیہ، کہا میں تجھ سے بہتر ہوں اس لیے کہ سورج بھی مجھ میں ہے، چاند بھی مجھ میں ہے، ستارے بھی مجھ میں ہیں، عرش بھی مجھ میں ہے، کرسی بھی مجھ میں اور خود جنت بھی مجھ میں ہے۔ زمین نے جب کہا نا میں بہتر ہوں کہ میرے اندر دریا ہیں، میرے اندر پہاڑ ہیں، میرے اندر درخت ہیں، آسمان کہتا نا 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 اگر یہ بات ہے تو میرے پاس بھی بڑا کچھ ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ سورج بھی مجھ میں ہے، چاند ستارے بھی مجھ میں ہیں، سیارے بھی مجھ میں ہیں، عرش بھی مجھ میں ہے، کرسی بھی مجھ میں ہے اور جنت بھی مجھ میں ہے۔ اب زمین کہتی ہے، زمین نے کیا کہا؟ زمین کہتی ہے
وقالت الارض فیہا بیت ویطوف الانبیاء والمرسلون، کہا زمین نے اگر تیرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں نا تو مجھ میں خانہ کعبہ ہے جس کا سارے مسلمان طواف کرتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے جب سے کعبہ بنا اور جب تک قائم رہے گا، کہاں انبیاء بھی طواف کرتے رہے، مرسلین بھی طواف کرتے رہے، اولیاء بھی طواف کرتے رہے، صحابہ بھی طواف کرتے رہے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آتے رہے، زمین کہتی مجھ میں وہ جگہ ہے، اس جگہ کا آ کے سارے طواف کرتے ہیں۔ جب آسمان نے یہ بات سنی، اب آسمان کیا کہتا ہے؟ آسمان نے کہا اچھا جی، آسمان کہتا ہے وقالت السماء فیہا بیت المعمور یطوف بہ ملائکۃ السماوات وفی الجنۃ التی ہی مأوی ارواح لانبیاء۔ آسمان کہتا ہے اچھا اگر تجھ میں کعبہ ہے نا زمین، تو اس پر فخر کرتی ہے، تو سن لے مجھ میں بیت معمور ہے، تیرا طواف انسان کرتے ہیں، میرا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا جہاں پر کعبہ ہے بالکل اسی کی سیدھ میں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا تیرے اندر کعبہ صحیح، بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر میرے اندر بیت المعمور ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں، میرے اندر جنت ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، زمین نے آسمان کی یہ بات سنی، اب زمین نے مکدی مکائی، زمین کہتی اچھا ٹھیک ہے مانتے ہیں، تیرے پاس سورج بھی ہے، تیرے پاس چاند بھی ہے، تیرے پاس ستارے بھی ہیں، تیرے پاس جنت بھی ہے، تیرے پاس عرش بھی ہے، فرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، مگر میرے پاس مدینہ ہے، میرے پاس مدینہ ہے۔ جب آسمان نے زمین کی یہ بات سنی نا، آسمان کیا ہوا؟ آسمان کے بارے میں آیا فلما سمعت السماء، آسمان نے جب زمین کا یہ تانا سنا عجزت وسکنت، آسمان خاموش ہو گیا، آسمان خاموش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں اس کی وضاحت کی، خم ہو گئی پشت فلک اس تانائے زمین سے، سن ہم پر مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا۔ تو جب زمین نے کہا نا بھئی مجھ میں تو مدینہ ہے، اب آسمان خاموش ہو گیا۔ پھر آسمان نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جس طرح تو نے زمین کو اپنے محبوب کے قدموں سے شرف عطا کیا ہے نا، میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا مجھ کو بھی اپنے محبوب سے شرف عطا فرما۔ تو علماء لکھتے ہیں اللہ نے آسمان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے محبوب کو معراج کی شب تحفہ عطا فرمایا، معراج کی شب آسمانوں پر بلایا کہ مصطفیٰ کے قدم آسمانوں پر لگے، اور مصطفیٰ نے آسمانوں کو بھی شرف عطا فرمایا۔ تو مصطفیٰ کو معراج عطا کرنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مختصر اس کو یوں کریں گے کہ جس سال آپ کو معراج نصیب ہوئی، معراج کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس سال کو غم حزن کا سال کہا جاتا ہے، یعنی اس سال میں بہت زیادہ تکالیف کا حضور علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا۔ اس سال میں بہت زیادہ دکھ آئے، کفار کی طرف سے دکھ آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ کا وصال بھی اسی سال کے دوران ہوا، اور آپ حضور علیہ السلام آپ سے پیار کیسا کرتے تھے کہ جب آپ کا وقت رخصت آیا نا، وقت رخصت آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ نے اپنے شہزادے کو یا اپنی شہزادی کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر عرض کریں اپنے بابا کی خدمت میں کہ جو آپ نے اپنے بدن پر چادر لی ہے نا، امی جان اس چادر کا سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس چادر میں مجھے کفنایا جائے، اس چادر میں کفنایا جائے۔ اور محبوب پیار کیسا کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تجھ سے اتنا پیار ہے، آج اگر تو میرے جسم کی کھال بھی مانگتی نا میں تجھے وہ کھال بھی دے دیتا۔ یعنی اس قدر محبوب علیہ السلام کو صدمہ رنج پہنچا ہوا تھا آپ کی وفات کا۔ اس کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کا ساتھ بڑھا دیا، کہ جب آپ نے شروع میں دعوت دی، کفار نے تنگ کیا، ابو طالب کے پاس آ کر کہے بھئی اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ جب آپ آئے اور کہا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چچا تم کیا چاہتے ہو؟ چچا نے جو بھی جواب دینا تھا جواب دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے، میں تب بھی خدا کی تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔
تو انہوں نے بھی ساتھ تو بڑھا دیا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد 3 سال تک شبہ ابی طالب میں، جب ایک گھاٹی میں آپ نے پناہ لے رکھی، اور اس طور پر پناہ لے رکھی کہ صحابہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، صحابہ چمڑے کو پیس کر اس کی پھکی سی بنا کر پانی میں ڈال کر وہ کھایا کرتے تھے بھوک کو مارنے کے لیے۔ تو محبوب کریم کو اللہ نے ان غموں سے نجات دلانے کے لیے اسی سال کے دوران معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر معراج کا کیسا تحفہ عطا فرمایا کہ تو 50 نمازیں دی لیکن 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا پیارے نمازوں کی تعداد میں فرق ہے، آج بھی جو 5 پڑھے گا ثواب میں 50 کا ہی دوں گا۔ تو آج نیت کریں، اگر پہلے بھی کمی ہو رہی ہے تو آج کے بعد اس کمی کو بھی ختم کریں کہ مصطفیٰ جن رحمت کو شب معراج کی شب جو بڑا عظیم رب نے تحفہ عطا فرمایا، اس تحفے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدوں کی لذت نصیب کروائیں۔ خدا کی قسم جو لوگ آج سجدہ نہیں کر پاتے ان سے پوچھے کہ سجدے میں جا کے مزہ کتنا آتا ہے، آپ کے سامنے ہوں گے، نہیں جھک پاتے بیچارے۔ تو جن کو رب نے توفیق دے رکھی ہے، جب تک پیشانی زمین پر لگ سکتی ہے، یہ سب سے عاجزی والی علامت ہے بندے کی۔ بندے کا ماتھا بھی زمین پہ لگے، بندے کی آنکھیں بھی زمین پر۔ سب سے اشرف اور سب سے بہتر چیز بندے کے پورے جسم میں بندے کا چہرہ ہوتا ہے، اور جب بندہ چہرہ رب کی بارگاہ میں آگے جھکا لیتا ہے نا، گویا کہ بندہ کہتا ہے مولا میں کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے تو ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں عاجز گناہگار سیاہکار سا بندہ ہوں، جو بھی ہے تو ہی ہے۔ اور جب اس حالت میں جا کر رب سے مانگتا ہے تو رب خالی نہیں موڑا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔